قرآن وہ کتاب ہے جو درس اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد قرآن مجید میں موجود ان باتوں کا خلاصہ کرنا ہے جسے 21ویں صدی کا سائنس صحیح ثابت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک 1400 سال پہلے پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو بھیجا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر اپنی امت کو ڈر اور خوشخبری سناتے تھے۔ کسی امت کے لیے کتابیں بھیجی تو کسی کی طرف صحیفے بھیجے جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشن دلیلیں اور ایسی باتوں کا ذکر کیا جو لوگوں کی عقل و فہم سے بالاتر تھی۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کھلے ہوئے میریکل دکھائے تو کچھ باتیں آنے والی نسلوں کے لیے ان کتابوں میں یا ان صحیفوں میں لکھ دی تاکہ آنے والی جو پیڑھی ہے یا آنے والے جو لوگ ہیں وہ اسے پڑھ کر اپنے رب پر ایمان لا سکیں۔ لیکن وقت کے ساتھ امتوں نے اپنی ان کتابوں یا صحیفوں میں چیزوں کو اپنی طرف سے شامل کرنا شروع کر لیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام میں مداخلت تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی آخری کتاب نازل فرمائی جسے ہم آج قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم اسی کتاب میں موجود کچھ ایسی باتوں کا تذکرہ کریں گے جن کی حقانیت آج کا ماڈرن سائنس اپنے تجربات کے ساتھ صحیح ثابت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چلیے آپ کو قرآن مجید کے کچھ ایسے میریکلز کے بارے میں بتاتے ہیں جسے دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کو ماننے میں کوئی بھی شک باقی نہیں رہے گا کہ یہ ہم سب کو پیدا کرنے والے کی جانب سے ہمیں جہالت سے روشنی کی طرف لے جانے والی ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 33۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آسمان میں جتنے بھی گرہ اپگرہ یا ستارے یعنی کہ سورج موجود ہیں، یعنی کہ سورج، چاند، پرتھوی، چندرما، جتنی بھی چیزیں وہ سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں، جو اس دور کے حساب سے ایک ایسی بات تھی جو لوگوں کی عقل سے کہیں بالاتر تھی، کیونکہ آج سے چند سال پہلے تک سائنس یہ دعویٰ کرتا رہا کہ سورج جو ہے وہ رکا ہوا ہے، باقی تمام جتنے بھی گرہ یعنی کہ جیسے کہ پرتھوی یا اپنا منگل، یہ سب جو ہیں یا اپگرہ جیسے چندرما اور دوسرے چاند وغیرہ، یہ سب جو ہیں سورج کے چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کا یہ دعویٰ کہ سورج بھی ایک گھیرے میں گردش کر رہا ہے، تو اس پر اس دور میں اکثر لوگ اعتراض اٹھاتے رہے کہ دیکھو قرآن میں یہ بات لکھی ہے جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے اور یہ بالکل حقیقت سے پرے ہے، اور اس آیت پر اکثر اعتراض اٹھاتے رہے۔ لیکن قرآن کی یہ بات آج کا سائنس یعنی 21ویں صدی کا سائنس اپنے تجربوں اور اپنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے ثابت کرتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے بلکہ ہماری گیلیکسی کے سینٹر میں موجود بلیک ہول کا چکر لگا رہا ہے۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی تھے، یعنی کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے کبھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی نہیں گئے، کیونکہ اس دور میں یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا، سائنس جو ہے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ لوگ کسی ایک استاد سے علم حاصل کرتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے پڑھا نہیں تھا، اور مکہ اس دور میں تھا جب وہ سب سے پچھڑا ہوا مانا جاتا تھا، جہاں جہالت کا اندھیرا تھا۔ اب ذرا غور کریں، اس دور میں جب ہبل ٹیلیسکوپ بھی نہ تھا، نہ جدید ٹیکنالوجی تھی، اور دنیا کا سب سے پچھڑا ہوا شعبہ تھا، ایک شخص ایسی بات بتاتا ہے جو کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے عقل سے بالاتر رہی، اور یہی نہیں 21ویں صدی تک کہ وہ لوگوں کے لیے جو ہے کوشچن مارک رہی، اور وہ اسی بات پہ اعتراض اٹھاتے رہے کہ یہ بات سچ نہیں ہو سکتی، سورج تو رکا ہوا ہے، کیونکہ اس کی گردش اتنی سلو تھی کہ جس کو ہم ایسے دیکھ کر نہیں بتا سکتے تھے کہ یہ بالکل جو ہے سورج جو ہے وہ چل رہا ہے۔
لیکن 21ویں صدی کے سائنس نے اس کو صحیح بات ثابت کی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو شخص امی ہو، جو نہ کبھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی گیا ہو، نہ اس نے کسی ویگیانک کی صحبت اختیار کی ہو، نہ کسی استاد کی صحبت اختیار کی ہو، وہ اتنی ہائی ٹیکنالوجی والی بات جس کو آج کا ماڈرن سائنس ثابت کر پا رہا ہے، اب وہ بھی اپنے جو ہے بہت زیادہ ایسے آلات کے ذریعے، ہبل ٹیلیسکوپ اور ان چیزوں کے ذریعے صحیح ثابت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسے یہ بات جو ہے اس خالق حقیقی نے بتائی ہو، جس نے اس تمام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے سورج کو، چاند کو، زمین کو ایک گھیرے میں تیرا کے رکھا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر جاننے والا۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 14۔ یہ بات یاد رکھیں کہ 6th سینچری یا 7th سینچری میں ہیومن ایمبریولوجی کے بارے میں سائنس کی معلومات بہت ہی زیادہ کم رہی ہے۔ نہ تو وہ ہیومن ایمبریولوجی کو اتنا بریفلی ڈیفائن کر سکتے تھے، نہ ہیومن ایمبریولوجی کے بارے میں بہت زیادہ جانتے تھے کہ عورت کی یعنی مادر رحم کے اندر جب بچہ پنپتا ہے تو وہ پہلے کس صورت میں ہوتا ہے، پھر کس صورت میں آتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، ہیومن ایمبریولوجی کو اس دور میں اتنی بریفلی ڈیفائن کرنا کہ اس کے الگ الگ سٹیجز کا ذکر جو ہے ادا کر دیا گیا ہو، اس کے اندر جمع کر دیا گیا ہو، کیسے ممکن ہے؟ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہیومن ایمبریولوجی پڑھی ہے، وہ ان اسٹیجز کو، الگ الگ سٹیجز کو سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس میں کئی راتیں کھپا دی ہوں گی اس کو پڑھنے کے لیے، لیکن قرآن مجید نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 14 میں اس وقت 1400 سال پہلے اس کو درج کر دیا، وہ بھی اس دور میں، اس وقت میں جب نہ تو الٹرا ساؤنڈ مشینیں تھیں، نہ ہی MRI، نہ ایکس رے، اور نہ ہی کوئی دوسرے ذرائع یہ جاننے کے لیے کہ ہیومن ایمبریولوجی کی یہ ایسی اسٹیجز ہوتی ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہو، نہ کسی سے تعلیم لے کر پڑھنا جانتا ہو، وہ ہیومن ایمبریولوجی کو اتنے سٹیک طریقے سے اس کے الگ الگ اسٹیجز کو اس میں ڈیفائن کر دے، وہ بھی اتنی چھوٹی سی بات کے ذریعے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ کسی بہت بڑے سائنٹسٹ یا تجربے کار کے ساتھ رہا ہو، یا اسے خود مالک حقیقی نے یہ علم دیا ہو۔ آئیے آپ کو ایک اور قرآن مجید کی آیت کی طرف توجہ دلائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بات کا ذکر کیا جس کو آج کا سائنس بتاتا ہے اور اس دور کے لوگ اس بات سے انجان رہے ہیں۔ أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا جیسے اندھیریاں کسی کنڈے کے دریا میں، اس کے اوپر موج، موج کے اوپر اور موج، اس کے اوپر بادل، اندھیرے ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سجھائی دیتا معلوم نہ ہو، یعنی کہ اسے یہ پتا نہ چلے کہ اس کا ہاتھ ہے یا نہیں، اسے دکھائی نہ دے، اور جسے اللہ نور نہ دے اس کے لیے کہیں نور نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز کا ذکر کیا ہے اس آیت کے اندر، سمندر کی اس گہرائی کا ذکر کیا ہے، اس اندھیرے کا ذکر کیا ہے جس کے بارے میں
لوگ اس وقت کے، اس دور کے لوگ بالکل ہی انجان رہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہرے سمندروں یا مہاساگروں میں پائے جانے والے اندھیرے کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ جب لائٹ جو ہے جب پانی پر ٹکراتی ہے، سمندر کے تل پر ٹکراتی ہے، تو اس کی کچھ لائٹ تو وہ ہوتی ہے جو ریفلیکٹ ہو جاتی ہے، کچھ وہ ہوتی ہے جو کہ جو ہے اوشوشت ہو جاتی ہے۔ یہ اندھیرے کی سب سے پہلی پرت ہوتی ہے۔ پانی جو ہے پرتھوی پر آنے والے پرکاش کے کچھ بھاگ کو جو ہے ریفلیکٹ کر دیتا ہے، اور جو بچا ہوا پارٹ ہوتا ہے اس کو جو ہے ایبزارب کر لیتا ہے، جو دھیرے دھیرے گہرائی کے ساتھ کم ہوتا جاتا ہے، اور نیلے پرکاش یعنی کہ جو بلو لائٹ ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر پرکاش اسپیکٹرم کی سبھی جتنے بھی رنگ ہیں وہ پہلے 200 میٹر میں ایک کے بعد ایک اوشوشت ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ پہلے لائٹ کا ایک کلر جو ہے وہ غائب ہوگا، پھر لائٹ کا دوسرا کلر غائب ہوگا، ایسے دھیرے دھیرے کر کے 200 میٹر تک جو ہے یہ چیزیں یہ جو اندھیرے کی جو ہے ایسی ایک پرت بنتے جاتی ہے۔ اس سے ادھک گہرائی پر بہت زیادہ اندھیرا پایا جاتا ہے۔ اس گہرائی پر لگ بھگ کوئی بھی پرکاش نہیں ہوتا، یعنی کہ کوئی سن لائٹ اس پر 200 میٹر کے بعد جو ہے نہیں پہنچ پاتی۔ اور جیسا کہ آیت میں کہا گیا کہ یدی کوئی شخص اپنا ہاتھ باہر نکال کر دیکھنا چاہے تو وہ مشکل سے اسے دیکھ بھی بہت مشکل سے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے، اور ایسا 1000 میٹر کی گہرائی سے نیچے جانے کے بعد ایسا گھنا اندھیرا ہوتا ہے، جو کہ بہت آج کے دور کے اندر بہت زیادہ وشیش اپکرن جو ہوتے ہیں، جو بہت ہی اسپیشل ایکوپمنٹس ہوتے ہیں، اس کی مدد کے بنا 70 میٹر سے ادھک کی گہرائی میں لوگ غوطہ نہیں لگا سکتے۔ یعنی کہ اگر اتنی گہرائی میں اگر آپ کو غوطہ لگانا ہے تو آپ کو بہت ہی زیادہ آدھونک جو ہمارے اس دور کے جو ہمارے اسپیشل ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اس کا استعمال کرنا ہوگا۔ تو ان وجہوں سے ویگیانک جو ہے حال ہی میں سمندر کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاریاں، تھوڑی بہت نالج جو ہے وہ ان کو ملا ہے، تھوڑا بہت نالج وہ بھی آج کے سائنس کے ذریعے، یا نشچت روپ سے جو ہے قرآن مجید کے ان میریکلز میں سے ہے، ایک میریکل ہے جو کہ قرآن میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ جب منشی کے پاس سمندر میں گہرائی تک غوطہ لگانے کے لیے کوئی اپکرن نہیں تھے، اس دور میں یہ بات بتا دی گئی کہ سمندر کے اندر جو لائٹ ہے وہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے اور اندھیرا کیسے دھیرے دھیرے پرت پہ پرت بناتے جا رہا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لہروں پہ لہروں کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلے تو بہت سے لوگ آیت میں لہروں پر جو لہر ہے اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اس آیت کو سمجھ نہیں پاتے تھے، اور انہیں لگا کہ یہاں ایک ایسی بس بات قرآن مجید میں ہے، کیونکہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں کیول سرفیس پہ اٹھنے والی جو لہریں ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کے نیچے کا جو پانی ہے وہ بالکل استھر ہے۔ لیکن ویگیانکوں نے کیا کیا کہ پچھلی صدی میں پتہ لگایا کہ الگ الگ گھنت والی پرتوں کے بیچ میں جو ہے الگ الگ ترنگیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جو ہمارا سی ہے اس کا جیسے جیسے ہم گہرائی میں جائیں گے اس کا گھنتو اور بڑھتا جائے گا، اور وہاں پر الگ الگ طرح کی جو ہے ترنگیں، انہیں الگ الگ طرح کی لہریں جو ہے ہمیں ملیں گی۔ سمندروں اور مہاساگر کے جو گہرا پانی ہے وہ اس کو کور کرتے ہیں، کیونکہ گہرے پانی کا جو گھنتو ہے اس کے اوپر کے پانی سے ادھک ہوتا ہے، اور جو انٹرنل ویوز ہیں وہ سرفیس ویوز کی طرح ہی ویوہار کرتی ہیں، انہیں سرفیس ویوز کی طرح ہی اپریورتت کیا جا سکتا ہے۔ آنترک ترنگیں جو ہیں وہ مانو آنکھوں کے لیے اپربھیدیہ، یعنی کہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ منشیہ جو ہے، انسان جو ہے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن کسی وشیش استھان پر تاپمان یا جو خنیج ہیں اس کے اندر جو پریورتن کر کے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ترنگیں بہت بڑی بھی ہو سکتی ہیں، جن کی اونچائی جو ہے 100 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ جو سمندر کی گہرائی میں پائی جانے والی جو ویوز ہیں وہ 100 میٹر تک کے اونچی ہو سکتی ہیں اور سینکڑوں ہزاروں میل تک چوڑی ہو سکتی ہیں۔ سمندر میں ایسی لہریں جو ہیں عام طور پر تب بنتی ہیں جبکہ سمندر کے اندر ہائی ٹائیڈ وغیرہ آتی ہے، اور اس وقت یہ جو ہے جو بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ جو ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے دویپ ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر دب جاتے ہیں، اور پھر اس سے وہ لہریں بنتی ہیں اور وہ دکھائی دیتی ہیں۔ اتنا بریفلی اس چیز کو جاننے کے لیے 21ویں صدی کے ماڈرن سائنس کو بھی بہت زیادہ تجربات کرنا پڑے تب جا کر اس کو سمجھا جا سکا ہے، اس سے پہلے بھی اس کو نہیں سمجھا جا سکا۔ تو ذرا سوچیں اس دور میں، جس دور میں بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا ہو، جس دور کے اندر
جس دور میں سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہو، جب عورتوں کے اوپر ایسے الزامات لگا دیے جاتے تھے کہ وہ چڑیل ہے یا بھوت ہے، ڈائن ہے، اور اس کو قتل کر دیا جاتا ہو، جس دور میں عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہو، اس وقت میں ایک ایسا شخص جو کہ امی ہو، جو نہ تو کسی کے پاس تربیت حاصل کیا ہو، نہ وہ کوئی پڑھنا جانتا ہو، وہ شخص ایسی گہرائی والی بات جس کو آج کا ماڈرن سائنس صحیح ثابت کرتا ہو، اور 1400 سال تک لوگوں کے لیے وہ آیت جو ہے وہ صرف پہلی بنی ہوئی رہی، اور جو مخالفین قرآن تھے ان کے لیے جو تبرہ بازی کا ایک ذریعہ بنی رہی ہو، اسے آج کا سائنس صحیح ثابت کر رہا ہے۔ یہ وہ کھلی ہوئی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں درج کی اور لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ بنا کے رکھی، جس کو پڑھ کر جن کے دل جو نرم ہیں، جو حق کو پہچاننا چاہتے ہیں، وہ تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور پھر اپنے رب پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جن کے دل بالکل اندھیرے ہو چکے ہیں، جن پر سیل لگ چکی ہو، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہو کہ صم بکم عمی فاہم لا یرجعون، کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے، اور انہیں کچھ سوچتا نہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو، ان کے لیے ایسی کھلی نشانیاں بھی بالکل اثر نہیں کرتی، لیکن جن کے لیے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ کھلا رکھا ہو، جن کے دل علم اور حقانیت کو سمجھنے کے لیے کھلے ہوئے ہوں، وہ ان آیتوں سے عبرت لے کر اپنے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، جس رب نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، ہمیں بھی پیدا کیا، اور اپنے پیارے محبوب کے ذریعے اس پیاری کتاب کو ہمارے لیے بھیجا اور ہمیں ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ تو یہ تھے قرآن مجید کے کچھ میریکلز جو آپ کے سامنے میں لے کر آیا، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو کھولے اور اسلام کی طرف ان کے دلوں کو مائل کرے، اور ہم سب کو بھی اس سے عبرت لیتے ہوئے اپنے رب کی طرف سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔